اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی آڈیو میں نے واقعہ ایلا اور تخیر بیان کیا تھا۔ اس میں حضرت عمر کی روایت واقعہ ایلا کی نسبت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ حفصہ کے پاس سے اٹھ کر مسجد نبوی میں آئے، اٹھ کر بالا خانہ کے پاس آئے اور با خادم خاص سے کہا اطلاع کرو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کر پھر مسجد میں آیا اور تھوڑی دیر کے بعد بےتاب ہو کر بالا خانہ کے نیچے آیا اور دربان سے دوبارہ اذن طلبی کی درخواست کی۔ جب کچھ جواب نہیں ملا تو میں نے پکار کر کہا ربا، میرے لیے اذن مانگ، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہے کہ میں حفصہ کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اندر گئے تو دیکھا کہ آپ کھری چرپائی پر لیٹے ہوئے اور جسم مبارک پر بان کے نشان ہیں۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا تو ایک طرف مٹھی پر جو رکھے ہوئے ہیں، ایک کونے میں کسی جانور کی کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا، میں نے عرض کی اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ کیسر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ کیسر و کسریٰ دنیا لے اور ہم آخرت۔ یہاں تک میں نے بیان کہ اس سے آگے میں نے عرض کی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں اللہ اکبر پکار اٹھا، پھر عرض کی کہ مسجد میں تمام صحابہ مغموم بیٹھے ہیں، اجازت ہو تو جا کر خبر کر دوں کہ واقعہ غلط ہے، کیونکہ ایلا کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ آپ بالا خانہ سے اتر آئے اور عام بریابی کی اجازت ہو گئی۔ اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی، سورۃ احزاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہوئی۔ سورۃ احزاب میں اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور دنیا کا زیب و آرائش مطلوب ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر رخصتی جوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کر دوں، اور اگر خدا اور خدا کا رسول اور آخرت مطلوب ہے تو خدا نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس آیت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں رخصتی جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا رسول اور زندگانی ابدی کی طلبگار ہو تو خدا نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ مہینہ ختم ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ سے اترے اور چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش تھی، ان کے پاس تشریف لے گئے اور مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور رسول کو لیتی ہوں۔ تمام اور ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ مظاہرہ ازواج مطہرات کی تحقیق، ایلا، تخیر، مظاہرہ حفصہ و عائشہ، یہ واقعات عام طور پر اس طرح بیان کیے گئے کہ گویا مختلف زمانوں کی واقعات ہیں، اور ان سے ایک ظاہر بین یہ دھوکہ کھا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ ناگواری کے ساتھ بسر کرتے تھے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ تینوں واقعے
ہم زبان اور ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو نہایت تفصیلی روایت ہے، اس میں صاف تصریح ہے کہ مظاہرہ ازواج مطہرات سے انزال افشائے راز، آیت تخیر کا نزول، سب ایک ہی سلسلہ کے واقعات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم فتح باری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق، کشادہ دلی اور کثرت عفو کے یہی مناسب ہے، اور آپ نے اس وقت تک ایسا نہیں کیا ہوگا جب تک ان سے اس قسم کی حرکتیں متعدد بار ظہور پذیر نہ ہوئی ہوئیں۔ مظاہرہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی، اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی خبر ضرر رساں سازش تھی جس کا اثر بہت پرخطر تھا۔ آیت مذکورہ یہ ہے، سورۃ تحریم آیت نمبر 4، اور اگر تم دونوں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور اگر تم دونوں رسول کے برخلاف ہی ایکا کرو تو خدا اور اس کا مولا اور جبریل اور نیک مسلمان اور سب کے ساتھ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ اگر ان دونوں کا ایکا قائم رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو خدا اور جبریل اور نیک مسلمان موجود ہیں، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرشتے بھی اعانت کے لیے تیار ہیں۔ روایتوں سے مظاہرہ کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ نان نفقہ میں توسیع چاہتی تھی، اور اگر ماریہ قطبیہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف یہ کہ وہ الگ کر دی جائیں، لیکن یہ ایسی کیا عام باتیں ہیں، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کسی قسم کی سازش ایسی کیا پرخطر ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کے لیے ملائے اعلیٰ کی اعانت ضرورت ہو۔ اس بنا پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا۔ مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کثیر تعداد میں موجود تھا جس کی تعداد 400 تک بیان کی گئی ہے۔ یہ شریر نفس ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی تدبیر سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور رفقائے خاص میں پھوٹ ڈلوا دیں۔ ازواج مطہرات کو باہم بڑکایا جاتا تھا۔ افق کے واقعہ میں اس کو کامیابی کی جھلک نظر آ چکی تھی۔ واقعہ افق میں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک حضرت عائشہ سے کبیدہ خاطر رہے۔ حضرت حسان افق میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حمنہ جو حضرت زینب کی بہن تھی سازش میں آ گئی تھی، چنانچہ اس روایت کو علانیہ شہرت دیتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک قریبی عزیز مصطفیٰ کو جو شریک تہمت تھے مالی اعانت سے محروم کر دیا تھا۔ غرض اگر حضرت عائشہ کی برات پر وحی نازل نہ آ جاتی تو ایک فتنہ عظیم برپا ہو چکا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواج مطہرات کی کشش خاطر اور کبیدگی اور تنگ طلبی کا حال منافقوں کو معلوم ہوا تو ان بد نفسوں نے اشتعال دے کر بڑکایا چاہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذن ملا تو انہوں نے پکار کر کہا کہ ارشاد ہو تو حفصہ کا سر لے کر آ جاؤں۔ آیت میں روح سخن منافقین کی طرف ہے، یعنی اگر عائشہ اور حفصہ سازش میں کریں گی اور منافقین ان سے کام لیں گے تو خدا پیغمبر کی اعانت کے لیے موجود ہے، اور خدا کے ساتھ جبریل اور ملائکہ بلکہ تمام عالم ہے۔ روایات کاذبہ یعنی جھوٹی روایتیں۔ ان واقعات میں کذابین روایات نے اس قدر تلبیسات اور خدائیاں کی ہیں کہ بڑے بڑے مورخین ارباب سیر نے یہ روایتیں اپنی تصانیف میں اسناد درج کر دی ہیں، اس لیے ہم اس بحث کو کسی قدر لکھنا چاہتے ہیں۔ اس قدر عموماً مسلم ہے کہ خود قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خاطر سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ ماریہ قطبیہ ایک کنیز تھی جن کو عزیز مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً بھیجا تھا۔ ماریہ قطبیہ کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔
جن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاش کر دیا تھا انہی ماریہ قطبیہ کا راز تھا۔ اگرچہ یہ روایتیں بالکل موضوع اور ناقابل ذکر ہیں، لیکن چونکہ یورپ کے اکثر مورخوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اخلاق پر جو حرف گیریاں کی ہیں ان کا گلِ سبد یہی ہے، اس لیے ان سے تعارض کرنا ضروری ہے۔ پھر ابن سعد الواقدی نے اس روایت کو زیادہ بدنما پیراویوں میں نقل کیا ہے۔ ہم ان کو قلم انداز کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام روایتیں محض افطرا اور بہتان ہیں۔ اور آیت کی شان نزول کے باب میں صحیح روایت ہے کہ وہ شہد کے واقعہ میں ہے، ماریہ کے قصہ کے باب میں نہیں۔ یہ صحیح کے سوا اور کتابوں میں مذکور ہے۔ نودی نے کہا ہے کہ یہ ماریہ کا واقعہ کسی صحیح طریقہ سے مروی نہیں ہے۔ تو یہ امر مسلم ہے کہ ماریہ کی روایت نایت سیاستہ میں کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ یہ بھی تسلیم ہے کہ سورہ تحریم کا شان نزول جو صحیح بخاری اور مسلم مذکور ہے، یعنی شہد کا واقعہ، قطعی طریقہ سے ثابت ہے۔ امام نودی نے جو عامہ محدثین میں سے ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ماریہ کے باب میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے جن طریقوں کو صحیح کہا ان میں سے ایک منقطع اور دوسرے کا راوی کثیر الخطا ہے۔ ان واقعات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت اسناد کے قابل ہے؟ یہ بحث اصول روایت کی بنا پر تھی، اور روایت کا لحاظ کیا جائے تو مطلق کاوش کی حاجت نہیں۔ جو رقیق واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً طبری وغیرہ میں جو نہایت جزیات مذکور ہیں، وہ ایک معمولی آدمی کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے، نہ کہ اس ذات پاک کی طرف جو تقدس اور نزاہت کا پیکر تھے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں غزوہ تبوک بیان ہوگا۔ رجب سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔